بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر بیوی صاحب نصاب ہے اور مرد صاحب نصاب نہیں، اور مرد قرضے میں بھی ہے، تو کیا مرد کا قرض بیوی جب زکوٰۃ دینا چاہے تو اس میں سے وہ قرض منہا کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ سوال اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ صاحب نصاب بیوی ہے، سونا اس کا ہے، مال اس کا ہے، مرد کا نہیں ہے، لیکن دونوں میاں بیوی ہیں، ایک جگہ رہتے ہیں، اور مرد مقروض بھی ہے۔ تو اب کیا قرض کو منہا کیا جاتا ہے؟ تو کیا یہ قرض منہا ہوگا؟ تو جواب اس کا یہ ہے، یہ قرض منہا نہیں ہوگا۔ یہ قرض مرد کا ہے اور نصاب کی مالکہ عورت ہے۔ زکوٰۃ اس پر لازم ہے، زکوٰۃ عورت پر فرض ہے، مرد پر تو فرض ہی نہیں۔ جب کہا کہ مرد پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، یعنی وہ صاحب نصاب نہیں تھا، صاحب نصاب تو عورت تھی، اپنے زیور کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی۔ مرد صاحب نصاب نہیں ہے کا مطلب یہ ہے اس پر قربانی بھی نہیں ہے، وہ فطرانہ اگر اس دن وہ صاحب مال نہیں ہے تو وہ بھی نہیں ہے، اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہے۔ تو جب اس پر کچھ نہیں ہے تو اس کا جو قرض ہے وہ عورت کی زکوٰۃ سے منہا نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 2، عموماً ہمارے عرف میں پاک و ہند کے اندر جو زیورات آتے ہیں، مرد کی طرف سے جو عورت کو زیور دیا جاتا ہے وہ بھی عورت کو گفٹ کر دیا جاتا ہے، اسے مالک بنا دیا جاتا ہے۔ مرد کی ملکیت سے وہ سونا نکل گیا، مالک کون ہو گئی؟ عورت ہو گئی۔ اس عورت کو اس کے اپنے ماں باپ نے جو زیور دیا وہ تو تھا ہی اس کا۔ تو اب ان دونوں صورتوں میں مالک کون ہے دیکھا جائے گا کہ اس کی ملکیت کس کی ہے۔ جس کی ملکیت ہے زکوٰۃ اس پر ہے۔ اگر مرد نے کہا کہ یہ سونا میرا ہے، زیور میرے ہیں، میں نے تو تجھے پہننے کے لیے دیے ہوئے ہیں، رسمن رواجن میں نے دیے تھے، مالک تو میں ہوں، تو زکوٰۃ کون دے گا؟ جو دعوے دار ملکیت کا ہے تو زکوٰۃ وہ دے گا۔ تیسری بات اس کے اندر یہ ہے، عورت کہتی ہے میں 10 تولے میرے پاس سونا ہے لیکن میرے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اس کی ایک صورت تو یہ ہے اس کا خاوند دے دے۔ خاوند کہتا ہے میں نہیں دیتا، تو خاوند جو اسے خرچ دیتا ہے اس میں سے بچا کر زکوٰۃ دے دے۔ یہ بھی نہیں ہے، پھر کیا کرے؟ اسی سونے میں سے کچھ حصہ بیچ کر وہ زکوٰۃ ادا کرے گی۔ کیوں؟ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا دین ہے، تو اس کو تو بہرحال دینا ہے۔ اگر آپ نے زیورات سے لطف اندوز ہو رہی ہیں، یہ زیور پہن رہی ہیں، صاحب مال ہیں، صاحب حیثیت بن گئی ہیں اور نصاب پر پوری اتر رہی ہیں، تو پھر آپ کو اس کے بدلے میں کیا ہوگا؟ اس کے بدلے میں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت آپ کے اس مال میں برکت ڈالے گا، خیر ڈالے گا، یہ مال محفوظ ہوگا، یہ مال تزکیہ اختیار کرے گا، اس مال کی طہارت ہوگی۔ عموماً ہماری عورتوں کے ساتھ یہ مسائل پیش آتے ہیں، شادی بیاہ گیدرنگ میں جب وہ جمع ہوتی ہیں تو کسی کی انگوٹھی گم ہو گئی، کسی کا سیٹ گم ہو گیا، تو غور یہ کیا جائے گا کہ اس کی وجہ کیا تھی۔ اس کی وجہ یہ ممکن ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی گئی ہو۔ یہ کہا گیا ہے کہ جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالی فرما لیتا ہے۔ اس کی کیا صورت ہے کہ اگر زکوٰۃ بھی ادا کی اور مال بھی چوری ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر عطا فرماتا ہے، متبادل عطا فرماتا ہے۔ خیر اور رحمت اور برکت کا پہلو زکوٰۃ دینے والے کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہوتا، اس کے مال میں خیر اللہ ڈالتا ہی رہتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔